ایسی حکومت کس کے پاس ہے جو چاند پر حکومت کرے؟ ان کو اکٹھے کرو ساروں کو، سائنسدانوں کو، سوچ بھی نہیں سکتے، ان سب کو اکٹھا کرو، ساری کائنات کے، یہ سوچ سے باہر ہے۔ وہ سورج کو آگے پیچھے کریں قضاء کے وقت کو، کون کر سکتا ہے جی؟ نہیں کر سکتا، نہیں کر، کوئی نہیں کر سکتا۔ سوچے نہ، پڑھنا ہوتا ہے، سوچنا ہوتا ہے۔ اس سوچ سے انسان کا دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ آپ نے کیا کر دیا، آپ کون ہیں، اپنا بتائیں نا ہم کو۔ آپ محمد مصطفیٰ ہی تو سنا ہے، لیکن ہم کو ذرا سمجھائیں، کچھ بتائیں کیسے محمد مصطفیٰ، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ نور آقا ہیں، ان کی معرفت بہت دور ہے، بتائیں نا، کیونکہ یہ اسباب سے خارج چیزیں ہیں۔ یہ پتھر کو سونا کر دینا، پہاڑوں کو سونا کر دوں، لو شئت، ایسی میں جو چاہوں، اب ایسا چاہنا کہ پہاڑ خربوں ٹن دنیا میں، لو شئت لصار الجبال ذهب معي، اگر میں چاہوں، ارادہ ہی کر لوں، یہ سب سونا بن جائیں۔ سوچنے والی بات ہے، اس میں فکر ہونی چاہیے۔ اور وہ اب بھی موجود ہے، کل بھی موجود ہے، ہر وقت تھے نہیں، وہ ہیں، قیامت تک ہیں۔ بیماریوں کے لیے کتنے وسائل کیے جاتے ہیں، بیماریوں کو بغیر وسیلے کے، بغیر سبب کی شفا، یہ دنیا میں نہیں ہوتا ہے، لازم سبب کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ایسے معاملے آپ سے ہونے، انسان سے عقل میں نہیں آتے ہیں۔ یہ درخت وغیرہ، قیامت تک کوئی کر سکتا ہے کسی درخت کو بلائے، اور جب کہے وہ جائے، جب کہے وہ آئے، نہیں ہو سکتا۔ جب چاہے بادل برسائے، نہیں ہو سکتا ہے، ناممکن۔ اگر دھوپ تیز ہو جائے، بادل خود ساتھ چلے سایہ کرتے، نہیں ہو سکتا۔ ایسی عزت، عظمت، حکومت دیکھیے آپ، یہ اللہ کی حکومت حضرت محمد مصطفیٰ ہے، حکومت جن کی اصلی تو وہ ہے۔ اگر آپ ان کی حکومت میں نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں اور ان کی حکومت، تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ آپ کو کیا تعین ہے، جہاں بھی جائیں آپ ان کی نگرانی میں، آپ غلام مصطفیٰ، ساری کائنات تمہاری۔ جو غلام مصطفیٰ تھے، کافر لوگ بڑے بڑے آ کے ہیڈ ان کے قدموں میں رکھتے تھے۔ آسام ایک بزرگ تھے، وہ جب انگریز دوبارہ آیا، کہیں لگا ہوا تھا پتہ نہیں کوئی بڑے عہدے پر، تو بیٹھتا ضرور تھا، آ کے ان کو دیکھتا تھا، سنتا تھا۔ کہتے دوبارہ ایک دفعہ وہ آیا سی احسا میں، پوچھا کہاں ہے، کہا وہ رخصت ہو گئے، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ کہا میں نے ایسا آدمی نہیں دیکھا۔ جیسے آقا کو ہر چیز مانتی ہے، ان کو بھی ہر چیز مانتی ہے۔ ہندوستان میں دیکھو بزرگوں کو مانتے ہیں، قبروں کا احترام کرتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں۔ تو یہ ان کی غلامی میں اتنا تم کو فائدہ ہے بے شک، اور سارا تمہارا معاملہ وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، آخرت کا، دنیا کا۔ اصحاب بدر نے تھوڑا سا معاملہ کیا، نہ آقا کو ان کی فتح کی ضرورت تھی، نہ ان کی مدد کی ضرورت تھی، نہ ان کی تعاون کی ضرورت تھی، بس ایک ظاہر مسئلہ تھا، بس کہ میرا ساتھ کون دیتا دیکھنا تھا۔ ورنہ آقا کے ساتھ آقا میں کمزوری تھی، کمزوری تو نہیں تھی۔ دیکھیں محبت کا تقاضا کرتا ہے ان کو سب کچھ میں دلا دوں، بہانہ بنانا تھا ان کے لیے، ورنہ آقا کو نہ ابو بکر کی تعاون کی، نہ حضرت عمر کی، کسی کی ضرورت نہیں تھی، نہ اصحاب بدر کی تھی۔ ابھی وہ جنگ کی نہیں تھی، ان کی جنگ کا پہلے معاملہ فتح ان کو ہو چکی تھی، جنگ سے پہلے ہی بتا دیا۔ کیا بتایا؟ قریشی سرداروں کے لیے نشان لگا، یا ادھر فلانا مرے گا، فلانا مرے گا، جیسے کہا تھا، جس جگہ نشان لگا تھا اس نشان میں اسی نام کے آدمی سردار مرے ہوئے پڑے تھے۔ بتاؤ اب جنگ کیا کرنی تھی؟ وہ تو جنگ ایک ظاہری بات، تو پہلے ان کا معاملہ طے کر دیا، جنگ کا تو نام تھا ان کا، انہیں تو جنگ نہیں کہا، سب کچھ پہلے ہی کر دیا۔ اور انہوں نے مصیبت میں آقا کا ساتھ دیا بظاہر۔ آقا جی کے آنسو گرنے تھوڑی چیز نہیں ہے، ان کے لیے آنسو گرے۔ اللہ ان کے پاس کپڑا نہیں ہے کپڑا دینا، کھانا نہیں ہے کھانا دینا، اور ان کو آج فتح نہیں دی۔ اگر تو نے ان کو ہلاک کیا
لن توبد بعد الیوم ابدا، تو آج کے دن کے بعد تیری عبادت نہیں ہوگی، تجھ کو خدا کوئی مانے گا ہی نہیں کہ خدا تھا یا نہ تھا۔ یہ بڑے سخت لفظ ہیں، بڑے زبردست لفظ ہیں، بڑی گہری محبت ہے یہ۔ قیامت تک کوئی نبی ولی ایسی بات نہیں کہہ سکتا کہ اتنا تعلق اس کا نہیں ہے۔ اور جس نے اس بات کو سوچا کہ آقا جی سے غلطی یا بے ادبی یا بے ادبی سے نکل گیا یا آقا جی سے غلطی سے ایسے نکل گیا آقا کو ہوش نہیں رہا، وہ پاگل کا بچہ ہے، وہ پاگل ہے، حیوان ہے۔ آقا سے غلطی نہیں ہوئی تھی، نہ وہ غلطی کر سکتے ہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے بری ہیں، ہر نقص سے بری ہیں۔ پھر ایسے الفاظ کیسے انسان سوچے، اس کی تفسیر کیسے کرے، کیسے سمجھے کہ خدا کو ایسے کہا جا سکتا ہے؟ تم نہیں کہہ سکتے، کوئی نبی ولی نہیں کہہ سکتا، لیکن حضرت محمد کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے خدا نے کہا وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ خود نہیں بولتے، یہ ہم ان کو بلواتے ہیں۔ جب خدا نے ان سے کہلوایا پھر وہ بے ادبی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے خود تو نہیں کہا، خدا نے کہلوایا، وہی تھی کہ آپ ایسے کہیں لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ کون ہے۔ تم جو کہو گے میں مانوں گا۔ ان کی یہیں بخشش ہو گئی ہے، ان جو مرضی ہے یہ کریں، ان کو معافی ہے، ان کو کچھ کہنا ہی نہیں ہے میں نے، اگر آپ ان کی طرف ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہے؟ صحیح حدیثوں کے لفظ ہیں، ان اللہ اطلع علی اہل بدر، خدا نے جھانکا اہل بدر پر، کیا کہا؟ اعملوا ما شئتم، آقا جی کہتے ہیں جو مرضی ہے کرو۔ یہ بڑی بات ہے، یہ آقا کی وجہ سے۔ پھر کہتے ہیں وسیلہ نہیں ہے، جو مرضی کرو، قد غفرت لکم، تم کو معافی دے دیے، تم سے نہیں پوچھنا ہے یہ غلط کیا صحیح کیا، تمہارا معاملہ ختم، نہ تمہارا یہ میزان ہے، نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس سیدھا جنت تھرو۔ ہم بھی آپ بھی انشاءاللہ آقا کے سفر تھرو جنت، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ چلو، ان کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ، جس کا کھانا اس کا گانا، ہم انہی کا کھاتے ہیں انہی کا گاتے ہیں۔ تم نہیں کہتے ماں باپ نے کھلایا تعریف کر، میرے باپ نے یہ دیا، میرے باپ نے یہ دیا، حکومت کی تعریف کر، حکومت نے یہ دیا، حکومت نے یہ انتظام کیا وہ کیا۔ اللہ کہتا ہے وسیلہ ہوتا ہے، ایسے ہمارے وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ، آقا نے یہ دیا، آقا نے یہ دیا، آقا نے یہ بھیجا، ہم کہتے ہیں۔ لیکن یہ تکیہ کلام نہیں بنانا چاہیے، وسیلے کے طور سے کبھی کہہ دے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، نیت پر ہوتا ہے کہ اللہ کا کرم ہے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی اگر تکیہ کلام نہیں بنایا کہ وسیلے کی طرح کہ آقا کا کرم ہے، آقا نے ہم شیخ امین کو یہ بھی دیا، وہ بھی دیا، یہ بھی دیا، شیخ امین کو آقا نے مالا مال کر دیا، ظاہر بھی مالا مال، باطن بھی مالا مال، تو ان کے گانے گاتا ہے، آقا سے لوگوں کو ملانے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ تم بھی مالا مال ہو جاؤ۔ ساری امت پر ان کی ایک نظر، تم خود ہی دور ہوتے ہو، ان کی طرف سے تو کمی نہیں ہے۔ وہ تو جاہلوں کو ولی بناتے ہیں، بے علموں کو، بتاؤ، بے علموں کو ولی بناتے ہیں، کافروں کو خدا سے ملاتے ہیں۔ تو ہم کو تم کو کبھی کریں گے وہ؟ تم خود ہی آگے نہیں ہوتے نا، بھاگتے ہیں ان سے ادھر ادھر۔ اب تمہاری مرضی، بات سمجھ میں آتی ٹھیک ہے، نہیں آتی ورنہ وہ تھے نہیں، وہ ہیں، وہ حیات النبی ہیں، ہر چیز ان کے علم میں ہے، اور قیامت تک کے رسول ہیں، اور قیامت تک ان کی حکومت ہے۔ تو ان کی حکومت کے بنتے ہو نیشنلٹی چاہیے، تو پھر یہ وظیفے نیشنلٹی ہیں، ہاں نیشنلٹی ہیں۔ پہلے بھی ان کا حوالہ دیا ہے کہ جس نے وظیفے نہیں چھوڑے اور طریقت سے وفا کی تو آقا جس کی سرپرستی کرتے اس کے کافی کفیل ہے، ضامن ہے۔ کیا چاہیے جب تمہارے کفیل اور ضامن حضرت محمد مصطفیٰ، تو تم کو خوف خطر دنیا آخرت میں کسی چیز کا ہے؟ اور پھر تم کو چیزیں ثبوت پیش کریں گی، مصیبت کے وقت تمہاری مصیبت ٹلی، دوسرے کی نہیں ٹلی۔ ایسی مصیبتیں آ جائیں وہ تم کو ایسے نکال دیں جیسے مکھن سے بال، یہ ان کی مہربانی ہے۔ تو وہ ہیں، موجود ہیں، تم کو جو چاہیے وہ ہو سکتا ہے، ناممکن ہو سکتا ہے، ناممکن دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، یہ آقا جی ہیں جو ناممکن بھی کر سکتے ہیں۔ جس چیز کا فیصلہ ہو جائے نا نہیں ہو سکتا، آقا کے پاس ہو سکتا ہے زبان مصطفیٰ کنجیے کن فکون۔ ایک صحابیہ کا ہر سال حج فرض ہے، آپ نے کہا نہ پوچھا کرو، میری زبان سے نکل جائے گا تو فرض ہی ہو جائے گا۔ ہاں، آپ کی زبان عام زبان تو نہیں ہے،
آپ کی زبان سے جو نکل جائے. میں اس لیے تو بیٹھتا ہوں کہ کچھ کبھی فرما دیں گے بنا ہو جائے گا, کسی وقت شاید کوئی بات پسند آ جائے. حضرت عائشہ کو کہا آپ 10 پسند کرتے تھے, گھر میں بکری ذبح ہوئی تھی, 10 پکے ہوئے تھے, تو بکری کے 2 ہی دست ہوتے ہیں نا, آپ نے ایک 10 دے دو مجھے, دیا, آپ نے کہا ایک اور دے دو, دیا, کہا ایک اور دے دو. تو حضرت عائشہ نے کہا بکری کے 2 ہی تو دست ہوتے ہیں, اور کہاں سے؟ آپ نے کہا تمہارا کیا مطلب ہے, 2 ہوتے ہیں 1 ہوتے ہیں, میں کہتا جاتا وہ نکلتے آتے. تم نے یہ کیوں سوچا, تم نے مجھ کو نہیں دیکھا میں کون ہوں؟ اوئے! تم کو حضرت محمد مصطفیٰ کی سمجھ نہیں آئی, ہم کو ان کی سمجھ نہیں ہے, خواہ مخواہ رلتے پھرتے ہیں ادھر ادھر. واللہ میں آپ کو صحیح کہتا ہوں, اس کی نظر کرم مانگو, صرف لگ جا, تھوڑا بہت دنیا کا کرو, یہ کر, کسی طرح وہ راضی ہو جائیں, بس تم کو دنیا آخرت کی مصیبت سے چھڑا دیں گے. صحابہ پر خدا نے احسان کیا, کہا تم پہ احسان کیا, ہم نے رسول اللہ تمہارے پاس بھیجے. قلیل مستضعفون, تم عدد میں بھی بہت کم تھے, کمزور بھی بہت تھے. تخافون, ڈرتے رہتے تھے تم. آج تمہارا سکہ مشرق مغرب میں جمع ہوا بطفیل حضرت محمد, اورثکم ارضہم ودیارہم واموالہم, تم کو وارث بنایا. ان بادشاہوں نے ملک چھوڑے, مرے, کیسر و کسرا, اور باہر جو زمینیں تھیں وہاں تک بھی تمہارے قدم گئے, کہیں تم نے دیکھا نہیں تھا, قدم نہیں رکھا تھا. اتنا تم کو خدا نے زمینوں پر حاوی کیا. بتاؤ, اب بھی آپ دیکھیں, آپ کو چین میں, روس میں, کہاں کہاں مسلمانوں کی مسجدیں ملیں گی کہ صحابہ وہاں تک گئے. بتاؤ, یہ خدا نے کہا قلیل, تم بہت کم عدد میں کم تھے. مستضعفون, بہت ہی کمزور تھے. تخافون, ڈرتے رہتے تھے. تم کو کیسا ہم نے حاوی کیا ساری کائنات پر. کن کے طفیل؟ بے جناب حضرت محمد مصطفیٰ. اگر ہم ان کے ہو جائیں تم کو رزق بھی ملے گا, بارش بھی ملے گی, سب چیز ملے, جو چاہو وہ ہوگا. پھر کیا چاہیے؟ تو پھر بن جاؤ ان کے اس راستے کو. زندگی 1 دفعہ ملتی, 2 دفعہ تو نہیں ملتی. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں. ڈگریوں میں کیا رکھا ہے؟ اگر ڈگری ادھر سے تم کو مل گئی کہ تم واقعہ غلام مسلمان قبول کیا, تمہاری نیت سچی تھی, تم میں لاکھ عیب ہوں, وہ لاکھ عیبوں کو لاکھ صفتوں میں بدلیں گے, خوبیوں میں بدلیں گے. ہاں, تمہارے عیبوں کو بدل دیں گے. کہ تم میں عیب تھے, وہ عیب اب خوبیاں بن گئی ہیں. تم پتھر تھے, تم سونا بن گئے ہو. اگر آ گئے وہ بنانے پر, اگر آ گئے وہ بنانے پر, تو تم بھی رخ کرو نا.